سب سے پہلے بات کریں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف سماعت آخری مرحلے میں داخل ہے اور اٹارنی جنرل منصور عثمان نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ آئین کا کوئی آرٹیکل پارلیمنٹ سے قانون سازی کا اختیار واپس نہیں لیتا ہے۔ آرٹیکل 191 بھی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، پابندی نہیں لگاتا۔ جب سے آئین بنا ہے آرٹیکل 191 میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ترمیم نہ ہونا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیا کہ پارلیمان کو عزت دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے فیصلوں پر عمل کرے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ سبجیکٹ لاء میں ججمنٹ لاء بھی آ سکتا ہے۔ ان الفاظ کو ان کے تناظر کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نے خود ان الفاظ کو مزید قانون سازی کے لیے ایسے رکھا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آئین سازی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے رولز تب تک بنائے جب تک کوئی قانون سازی نہیں ہو جاتی۔ آئین سازوں کی نیت سے کہیں واضح نہیں ہے کہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز بدل سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اور ساتھی ججز کے اٹارنی جنرل سے تابڑ توڑ سوالات۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ That this could mean either express authorization or by necessary implication. Perhaps the insertion of the word expressly is targeting the possibility of removing, of there being no possibility of any authorization by way of implication, howsoever necessary it may be. Expressly means expressly, full stop. And if all implications are cut out on by use of this word. Right. Had this word not been used, then we would be back in our traditional approach, expressly or by necessary implication. And for example, just giving an example, clause 5 of article 199. Now, this is the power of the High Court, where the High Court can issue writs, and the definition of person then excludes certain persons. The Supreme Court, no writ can be issued to the Supreme Court. No, but that's an exclusion. Yes. میں تو بات کر رہا ہوں نا کہ ایکسپریسلی اگر نہ ہو تو آپ اس کے اندر سمن کو ڈالی ہو کہ بھائی جو نارمل طریقہ ہوتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے اور اس میں جو مکالمے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے آخری مراحل میں یہ جو سماعت ہے وہ جائے گی۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاع جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ تیل سمگلنگ کرنے والی کشتیاں تباہ کر دیں گے۔ ایرانی تیل کے سمگلرز کو 10 روز کی مہلت دی ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ جن سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ان کی منسوخی کے لیے لیٹر جاری ہو چکے ہیں۔ نگراں وزیر نے بتایا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف کا کرپشن کے خلاف سخت موقف سامنے آیا ہے۔ کرپشن دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ملازمتوں کی فروخت میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت نے ماضی میں ہونے والی بدعنوانیوں اور لوٹ مار کے بڑے پیمانے پر تحقیقات کرنے اور آئندہ حکومت کے لیے بلو پرنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کے مسائل اور ان کا حل پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی نے پچھلے 10 سال میں مرکز سے جو فنڈز بلوچستان کو ملے ہیں ان کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حکومتی زمینوں پر قبضہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جہاں سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے ان کی کینسلیشنز کے لیٹرز ایشو ہو چکے ہیں۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو پاکستان میں رہنے کی اجازت POR یا ACC کارڈز کے حامل افغان مہاجرین پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قانونی دستاویزات رکھنے والے مہاجرین کو تحفظ حاصل ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے آئندہ فیصلے تک رجسٹرڈ افغان مہاجرین عارضی طور پر قیام کر سکتے ہیں۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو گرفتار نہ کیا جائے، متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ موجودہ بھارتی حکومت کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ یاسین ملک، شبیر شاہ سمیت حریت قیادت پابند سلاسل ہے۔ سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کی کشمیر پر OIC کے نمائندہ خصوصی کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ نمائندہ OIC کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ OIC کے نمائندہ خصوصی نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین سمیت تمام متنازع مسائل کا مستقل
حل ہونا چاہیے۔ OIC اسلامی ممالک کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ فلسطین اسرائیل جنگ کا 5واں روز ہے، بموں اور راکٹ سے حملے جاری ہیں۔ حماس کے حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان، اسرائیلی کمانڈر سمیت 1200 سے زائد یہودی جہنم واصل، 2800 زخمی، 130 اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اسرائیل انتقام میں اندھا ہو گیا۔ غزہ پر وقفے سے ممنوع فاسفورس بمباری، فلسطینی شہداء کی تعداد 950 سے بڑھ گئی۔ اسرائیلی فورسز کے اسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بھی حملے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ 2,60,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ حماس کے ترجمان نے مطالبات تسلیم نہ ہونے تک مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ حماس کے دھمکیوں کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اسرائیل کو جنوبی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ نیتن یاہو سے رابطہ ہوا ہے، جنگ پر بات ہوئی، کوشش کریں گے کہ اسرائیل کو دفاع کی ہر چیز میسر ہو۔ اسرائیل کے دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی طاقت کو بڑھایا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں فلسطین اور لبنان کے بعد شام اور یمن بھی شامل ہو گئی۔ یمنی حفظی باغیوں نے بھی فلسطین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے کہ راکٹس اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یمن کے ہر شہری بھی فلسطین کا دفاع کریں گے۔ شام کے شہری بھی قبلہ اول اور فلسطین کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ختم نہ ہونے تک مزاحمت جاری رکھی جائے گی۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی کا اعلان، کہا کہ ہم آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ معاہدہ کرنا ہوتا تو 70 سال پہلے کر لیتے۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ مقبوضہ علاقوں میں 22 مقامات پر جد و جہد جاری ہے۔ سینکڑوں اسرائیلی فوجی حراست میں ہیں، تعداد نہیں بتا سکتے۔ مزاحمت کا مقصد اسرائیل کے جرائم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کا 15 تاریخ کو کراچی شارع فیصل پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حماس نے بتایا کہ جذبہ جہاد ٹیکنالوجی سے اوپر ہے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں بدترین صورتحال ہے۔ مسلم ممالک کی قیادت کو فلسطین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ حماس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے، پوری قوم کو اس کی پشت پر لا کر کھڑا کرنا چاہیے، اور پوری دنیا میں اگر جس طرح احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی اس کام کو کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے چاہا تو اتوار کو دنیا کا سب سے بڑا انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے۔ یہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہوگا، ان غزہ کے محصورین کے لیے ہوگا، ان بچوں کے لیے ہوگا۔ 50% تو بچے ہیں غزہ میں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہوگا۔ حماس کے مجاہدوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ہوگا، اسرائیل کے حواسوں پہ طاری ہونے کے لیے ہوگا۔ خود ان کے اختلافات پیدا ہو گئے، اتنی زبردست کارروائی حماس نے کی ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست جو دکھائیں گے ایوان صدر سے متعلق جو ہے تقریب جاری ہے، اور یہ براہ راست اب اپنی ٹیلی ویژن اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مناظر ہیں ایوان صدر کے۔ Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investiture ceremony? Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investiture ceremony are now closed. Guests are invited for refreshments. Thank you all. کپتان کے بانی صدر قطر کے مسلح افواج کے اوپر جو ہے تقریب کا جو انعقاد کیا گیا تھا، یہ آپ نے براہ راست یہ ملاحظہ کیا ہے، اور وہاں پہ صدر عارف الوی بھی موجود ہیں، اور یہ براہ راست مناظر تھے ایوان صدر کے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ براہ راست ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے جہاں پہ صدر عارف الوی بھی موجود تھے، اور یہ تقریب جو ہے یہ جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ کپتان کے کراچی شاہ فیصل کالونی میں عمارت گرنے کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 6 زخمی افراد علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ جائے حادثے سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ 80 گز کے پلاٹ پر مکان تعمیر کیا جا رہا تھا۔ صوبہ سندھ میں 2560 سرکاری اسکول بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ کھلے اسکولوں میں 48% بچوں کی غیر حاضری ہے۔ صوبے کے 5000 سرکاری اسکول استعمال کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ صوبہ سندھ میں 2560 سرکاری اسکول بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں کھلے اسکولوں میں 48% بچوں کی غیر حاضری ہے۔ صوبے کے 5000 سرکاری اسکول استعمال کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ سے جہاں 2560 سرکاری اسکول بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شفقت عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے لے لیتے ہیں۔ جی شفقت، بتائے گا کہ 2560 سرکاری اسکول بند ہونے کا انکشاف آیا ہے۔
دیکھیے محکمہ تعلیم سندھ میں کے جو مانیٹرنگ اور ایویلیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور حالیہ جو نگراں حکومت ہے ان کی ہدایت پر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، جس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سندھ میں 42,000 اسکولوں میں سے 2,560 اسکول مستقل بند ہیں، اور جو آج تک جو ہے جب سے یہ قائم ہوئے اس کے بعد اب تک نہیں کھولے، جبکہ اب 48% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسکولوں سے غیر حاضر ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کی اگر بات کی جائے تو بدین میں 140، دادو میں 67، اٹھٹا میں 194، میر خاص میں 172 اسکول جو ہے وہ مستقل بند ہے، ساتھ سانگڑ میں 433، جیک آباد میں 170، شکارپور میں 72 اسکول جو ہے وہ بند ہے، اور خیر پور اور کشمور میں 138 اور 171 اسکول بند ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 40 اسکولوں میں جو ہے وہ چار دیواری نہیں ہے، جبکہ 60 اسکولوں میں صاف پانی کا مسئلہ موجود ہے، اور 28 جی اسکولوں میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے جہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو UN کا چارٹر بھی ہر مظلوم قوم کو ظلم کے خلاف لڑنے کا حق دیتا ہے، ایک غلام کو غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد کا حق دیتا ہے، تو آخر آپ کس بنیاد پر فلسطینی مجاہدین کو اور فلسطینی عوام کو، فلسطینی قوم کو اپنے حق سے محروم کرتے ہیں؟ خود یہودیوں میں ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو اسرائیل کی وجود کو ناجائز سمجھتی ہے، انہوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں کہ ہمیں ایسا اسرائیل نہیں چاہیے جو فلسطینیوں کی لاشوں پر قائم ہو، ہمیں ایسی ریاست نہیں چاہیے جو انسانوں کی کھوپڑیوں پر تعمیر ہو۔ اور آج مغربی دنیا میں بھی انسانی حقوق کے احترام اور انسانی حقوق، یہاں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے نواحی علاقے چکجھمرا میں جرائم پیشہ گینگ سرگرم ہے، جبکہ دن دہاڑے سبزی منڈی کی 5 دکانیں لوٹ لی گئی ہیں۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو لوٹ مار کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھیں ہیں اس سے متعلق کہ فیصل آباد کے نواحی علاقے چکجھمرا میں جرائم پیشہ گینگ سرگرم ہیں، جبکہ دن دہاڑے سبزی منڈی کی 5 دکانیں لوٹ لی گئی ہیں۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو لوٹ مار کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ انوکھا گینگ جو ہے یہ سرگرم ہے، اور اس سے متعلق ہم ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ فیصل آباد سے نمائندہ جویریہ نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جویریہ بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ چکجھمرا فیصل آباد کا نواحی علاقہ ہے جہاں پر زیادہ تر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ شہریوں کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے جس پر 5 موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ڈاکو آئے ہیں اور انہوں نے دکانوں کا صفایا کیا۔ سبزی منڈی سے یہ آڑس کی دکانیں تھی جہاں پر وہ آئے ہیں، اسلحہ کے زور پر وارداتیں کی گئی ہیں اور تقریباً 1.25 لاکھ روپے قریب جو ذرائع کا کہنا ہے وہ نقدی اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تاحال ملزمان کا پولیس جو ہے وہ نہیں پتہ لگوا چکی۔ اس سے قبل بھی 2 روز قبل جو ہے وہ یہاں پر ایسی واردات ہوئی تھی جس کی واردات کے نتیجے میں جرائم پیشہ افراد نے پولیس کانسٹیبل کو زخمی کیا تھا، لیکن یہاں پر وارداتیں کرنے والے کوئی بھی ہو چوٹ کیس ہو۔ جویریہ بہت شکریہ آپ کا، ویلکم بیک۔ بات کریں گے ورلڈ کپ سے متعلق تو کبھی درد ہوتا ہے کبھی اداکاری کرتا ہو۔ رضوان کا اپنے درد سے متعلق رد عمل سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ محمد رضوان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں سری لنکا کے خلاف جیت پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بابا گرو نانک کے 544ویں جنم دن کی تقریبات بھارتی سکھ یاتری 25 نومبر کو واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیو احمد قریشی سے۔ جی احمد قریشی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بتائیں کہ بابا گرو نانک کے 544ویں جنم دن کی تقریبات بھارتی سکھ یاتری 25 نومبر کو واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ فیصل آباد میں شادیوں کا سیزن شروع ہوا تو صنف نازک کو بناؤ سنگھار کے فکر ستانے لگی۔ معروف میک اپ آرٹسٹ مسرت مصباح نے پیٹیشنز کو ہار سنگھار کے نئے انداز سکھائے۔ فیصل آباد سے جاویریہ نذیر رپورٹ کریں گے۔ حسن کو کیسے نکھارنا ہے، میک اپ میں کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے، یہ سب سکھایا۔ صنف نازک کو دلہن بھی بنایا۔ شادیوں کے سیزن کا آغاز ہوا تو خواتین کو بھی بننے سنورنے کی فکر ستانے لگی۔ میں مسرت مصباح کی کلاس میں آئی ہوں، آج بہت سی بیوٹی ٹپس ملی ہیں، ایوننگ کا میک اپ، ڈے کا میک اپ، برائڈل میک اپس اور مزید زیادہ
खूबसूरत बनने के लिए जो उन्होंने टिप्स दी हैं वो बहुत अच्छी दी हैं। निजी होटल में मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मुसर्रत मिसबा ने हुस्न को निखारने के बताए नित नए अंदाज और जिद्दत के सारे रंग, तो खवातीन हैरान हो गईं। यही नहीं, ऑफिस लुक की रेट करनी हो या फिर ब्राइडल और फॉर्मल लुक, सभी अंदाज खवातीन को खूब भाए। 1 या 2 पर्सनल ग्रूमिंग की क्लास लें, अपना मेकअप खुद करना सीख लें और उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो MM का डिस्काउंट चलता रहता है, वो उसको इस्तेमाल करें और खूबसूरत लगे। निजी होटल में सिन्फ नाजुक को खूबसूरती के जदीद तरीके सिखाए तो हुस्न की दीवानियां दौड़ी चली आईं। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मुसर्रत मिसबा ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर सिन्फ नाजुक को अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए ऐसी मुनफरिद टिप्स दी जो आइंदा मुस्तकबिल के लिए खवातीन के लिए कारगर साबित होंगी। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।